السلام علیکم، میں پھر سے حاضر ہوں۔ یہ بازی آخری بازی نہیں، اس قلم عائشہ لطیف، قسط نمبر 8۔ یہ وقت کبھی کبھار بہت ظالم ہوتا ہے۔ جب ڈرو اس کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے، کسی کو عروج کا حقدار ٹھہرانا اور کسی زوال کی نظر کرنا۔ یہ سب وقت طے کرتا ہے۔ شفاق انسان کو وقت کون سا رستہ دینے والا تھا، یہ دیکھنا باقی تھا۔ کون سی بازی اب اس کے ساتھ کھیلی جانی تھی، کون سی ڈور کہاں پہ کٹنی تھی، یہ سب اب طے ہونا باقی تھا، کیونکہ فیصلہ تو لکھا جا چکا تھا، بس سنانا باقی تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پہ وہ کرسی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فیضی نے بھی اس کے قدموں کے نشان پہ پاؤں رکھتے باہر کی راہ لی۔ دور افق پہ سورج ایک نئی کہانی لیے غروب ہو رہا تھا اور نئی کہانی بننے کے لیے ابھرنے کا منتظر تھا۔ چرن پرند بھی اس نئی کہانی کے منتظر تھے جو بہت پہلے بہت جلد وقت کے سفید پنوں پہ سیاہ روشنائی سے لکھی جانی تھی۔ لیکن یہ کہانی کس کے حق میں ہوگی، یہ کہانی خود بتائے گی۔ ڈبل سائز بیڈ پہ کالے سوٹ میں سوگوار سا حسن لیے وہ ابھی بھی گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ دل بھی کسی معجزے کا منتظر تھا۔ کہیں دور دل میں ایک امید تھی کہ اس کا محافظ، اس کا رہنما آئے گا اسے بچانے۔ سرخ آنکھیں، لال ہوتی ناک اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ قسمت کے اس کھیل پہ وہ اگلی چال کی منتظر تھی۔ شہزادیوں کو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوچوں کا دھارا وسیع ہوتا، اچانک لان میں کھلتی کھڑکی پہ کسی کا گمان گزرا۔ ہیزل گرین آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی کھڑکی کی کھول کر اندر داخل ہوا۔ اتنی مضبوط تو وہ تھی کہ اب ہر مشکل کو سہ لیتی۔ اس نے چھمبے سے آنے والی شخصیت کو دیکھا، خاکی پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے، چہرے کو رومال سے ڈھکے، براؤن آنکھوں میں ایک الوہی چمک لیے وہ فرصت سے عائشہ کو دیکھنے میں مگن تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ بیڈ کے پاس آ کر رکا۔ عائشہ جو بھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے رومال ہٹانے پہ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے، آنکھیں حیرت سے پھیلیں، دل یقین کے سمندر میں غوطہ زن ہوا کہ معجزے یوں بھی ہوا کرتے ہیں۔ آنکھ سے تشکر کے آنسو بہے تو مقابل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تکلیف کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے۔ میجر آپ یہاں؟ عائشہ نے اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ دل ابھی بھی کسی خدشے کے زیر اثر تھا۔ ایسا لگا کہ یہ خواب ہے جو ابھی محو ہو جائے گا اور حقیقت تو اس سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ جی میں میجر حیدر علی خان، اب فوراً اس سے پہلے یہ دوپٹہ اوڑھیں، ہمیں نکلنا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ حیدر نے اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے پاس پڑا دوپٹہ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ دوپٹے کو اچھی طرح خود پہ اوڑھے وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھڑکی سے نیچے دیکھنے میں مگن تھا۔ عائشہ کو آنے کا اشارہ کیا اور اسے باہر لٹکے پائپ سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کی پیروی کی۔ دور افق پہ سورج ڈوب چکا تھا، اپنے ساتھ ایک داستان کو لے کر امر ہو گیا تھا۔ اب ایک نئی داستان لیے اگلی صبح ایک نیا سورج طلوع ہونا تھا جو کئی راز افشاں کرنے والا تھا۔ آسمان کی سرخی سورج کے غروب کی علامت تھی جو سب کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ہر سورج ایک نہ ایک دن زوال آنا ہی ہے۔ اعمال پر منحصر ہوتا ہے کہ کس کا زوال کیسا ہوگا۔ افق پہ بادلوں کے بیچ چاند جگمگا رہا تھا، کہیں کہیں ستارے بھی اپنا مکھڑا دکھا دیتے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ایک الگ اور روپ اور منظر پیش کر رہی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی لاؤنج کی دیواریں روشن کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں جھانکو تو وہ سب صفوں پہ پریشان حال اس آفت کے منتظر تھے جس میں ان سب کی جان تھی۔ مہمانوں کو سمجھا بجھا کر جیسے بھیجا گیا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ آنکھیں ابھی بھی دہلیز پہ لگی ہوئی تھیں کہ ابھی وہ
कहीं से भागती हुई आएगी और वाकई कुछ लम्हे कबूलियत के होते हैं। लाउंज का दरवाजा खुला, सबने नजर उठा कर देखा। आने वाली शख्सियत को देखकर सबकी आंखें साकत हुई। काले सूट में वो टूटी बिखरी दरवाजे पे खड़ी थी, जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। हानिया बेगम तो इसकी हालत देखकर ढह सी गईं। भागकर आयशा को गले लगाया। ऐसे लगा कि सदियों के बिछड़े आज मिले हैं। दरवाजे पे खड़े हैदर की आंखें भी मंजर देखकर नम हुई थी। सबने तशक्कुर से इस फरिश्ते को देखा था जो वसीला बना था। बारी बारी सबसे मिलने के बाद वो हानिया बेगम की गोद में सर रखे साथ को गुजरी दास्तान बयान कर रही थी। जो पास ही नीचे बैठा हुआ सिद्रा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। शेरी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन अकेले में। शेरियार और हैदर बैठे किसी मसले को डिस्कस कर रहे थे। जब हैदर ने इसे कहा तो शेरियार ने अचंभे से इसे देखा, जिसके चेहरे पे मजाक की रमक तक न थी। वो दोनों उठकर बाहर की जाने बढ़ गए। इर्तजा और मुर्तजा ने बेक वक्त हैरत से उन दोनों को देखा। सिद्रा, आप आयशा गुड़िया को रूम में लेकर जाओ। शेरियार थोड़ी देर बाद लाउंज में दाखिल होते सिद्रा को पुकारा तो सबने इसे इस्तजाब से देखा, लेकिन शेरियार ने सबको आंखों से चुप रहने का इशारा किया। सिद्रा इसे साथ लेती लाउंज से बाहर निकल गई। शेरियार, हैदर, क्या बात है बेटा, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। मुर्तजा साहब ने हैदर और शेरियार को देखते हुए इस्तफसार किया। उन्हें कुछ गलत होने की बू आ रही थी। जी पापा, वही बात करनी है अब, लेकिन आप लोग प्लीज समझिएगा। इस बात को पहले फिर फैसला कीजिएगा। शेरियार ने मुर्तजा साहब के पास बैठते हुए जवाब दिया और साथ ही हैदर को भी बैठने का इशारा किया। शहरी, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? आखिर बताओ तो क्या बात है? आयशा कहाँ थी इतनी देर? इर्जा साहब ने तंग आकर गुस्से में इतने सवाल एक साथ ही कर दिए थे, जिसपे हैदर ने बेसाख्ता थूक निकला था। पापा, छोटे पापा और छोटी माँ, हैदर आशी से शादी करना चाहता है। शेरियार के इस इंकशाफ पे सबके मुंह हैरत से खुले। आंखों में हैरानगी समोए बारी बारी हैदर और शेरियार को देखा, जो जवाब में नजरें झुकाए बैठे हुए थे। शेरियार, क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपको तो मालूम है कि आप क्या बोल रहे हैं। इर्जा साहब गुस्से से धाड़े तो हैदर के दिल में हजारों वसवसे जन्म लेने लगे। ये कतई आसान मरहला नहीं था। जी छोटे पापा, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने काफी सोच समझ कर ये फैसला किया है और इसी में आयशा की भलाई भी है। शेरियार ने आंखों से हैदर को हौसला देते हुए इर्तजा साहब को जवाब दिया, क्या आप अपने इस फैसले की वजाहत करना पसंद करेंगे? मुर्तजा साहब के जवाब पे इसने आयशा की अगवा से लेकर रिहाई तक सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में फिक्र और परेशानी उभरी थी कि अगर हैदर को आने में देर हो जाती तो गजब हो जाता, लेकिन शेरी बेटा, आयशा को कौन समझाएगा? हानिया बेगम ने शेरियार को देखते हुए दिल में आई परेशानी का इजहार किया। मम्मा, आप इसकी टेंशन ना लें, मैं और साथ मिलकर समझा लेंगे इसे। सीढ़ियों से उतरती सिद्रा ने हानिया बेगम की बात को जवाब देकर साथ की तरफ देखा तो बदले में इसने इस बात में सर हिलाया था। शेरियार, सिद्रा और साथ आप तीनों आयशा से बात कर लें, परसों शाम की तारीख रख लें फिर निकाह के लिए। इर्जा साहब की बात सुनकर हैदर के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई, जिसे बर वक्त छुपा गया। दिल में मौजूद परेशानी कहीं जा सोई। लेकिन अंकल, मैं चाहता हूँ आप परसों ही रुखसती कर दें। हैदर की बात पे सबने एक साथ इसे देखा था, जैसे इसकी बात पे यकीन करना चाह रहे हो। अंकल, दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये जरूरी है। मैं आप समझेंगे, वरना मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, परसों ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। आयशा की हिफाजत हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और हैदर, आप मेरे साथ आए, मुझे कुछ बात करनी है। इर्जा साहब सबको जवाब देते कमरे की तरफ बढ़ गए तो हैदर ने भी उठकर उनकी पैरवी की। चांद की रोशनी में चमकती वो सफेद इमारत एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। टिमटिमाते सितारों का अक्सलान में मौजूद
پول کے پانی میں ایک الگ ہی رقص پیش کر رہا تھا۔ پھول پودے سب ہی جشن منا رہے تھے، کسی کی ہار پہ اور کسی دوسرے کی جیت پہ۔ مرکزی گیٹ کھلا، بیک وقت آگے پیچھے 2 گاڑیاں پورچ میں آ کر رکیں۔ اس کالے سوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کسی انہونی کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی فیضی نے بھی کار سے نکل کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی گواہوں اور مولویوں کو ابھی تک وہیں بیٹھے پایا تو دل کو تسلی ہوئی کہ شاید جیسا گمان کر رہا ہوں وہ درست نہ ہو، لیکن کیا معلوم تھا، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی لازمی سننی چاہیے۔ فیضی کو اشارہ کرتا وہ لاؤنج سے گزر کر وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ فیضی دل میں اپنی سلامتی کی دعا کی تھی۔ دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ پل میں رک گیا۔ لب واقع ہی وہ سامنے موجود خالی کرسی کو تک رہا تھا جس پہ رسی پڑی تھی اور ساتھ ہی ایک صفحہ بھی موجود تھا۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں غصہ اور جنون جھلملانے لگا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور کرسی پہ پڑا صفحہ اٹھا کر کھولا۔ پیچھے آتے فیضی نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سلامتی کی دعا کی تھی۔ تمہیں کیا لگا ہمیں شکست دینا اتنا آسان ہے؟ ہم محافظ ہیں اور محافظوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ منصوبہ بندی تو اچھی تھی لیکن کام نہیں آئی، اگلی بار کوشش کرنا۔ سفید صفحے پہ لکھے کالے الفاظ اسے اشتعال دلانے کے لیے کافی تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پاس پڑی کرسی کو زور سے لات مارتا وہ دھاڑا تھا۔ فیضی نے سہم کر اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہار سکتا۔ ڈریسنگ کے شیشے پہ زور سے ہاتھ مار کر وہ پھر چیخنے لگا جس سے شیشے کے ٹکڑے اڑ کر اطراف میں بکھر گئے اور ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ فیضی کو اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وہ انسان جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، آج اسے 2 بار اتنی بری شکست ہوئی تو ایسا رد عمل یقینی تھا۔ سر وہ خون! فیضی نے ہمت کر کے اسے پکارا جو اب فرش پہ بکھری کرسیوں پہ بیٹھا اپنی ہار پہ ماتم کر رہا تھا۔ فیضی کی آواز پہ اس نے جھٹکے سے لال انگارہ آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھا تو فیضی کو اس سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینے بغیرت، میری ہار کا جشن مناؤ جا کر، لیکن ایک بات جان لو، کسی کو نہیں بخشنا میں نے، کسی کو بھی نہیں۔ فیضی کو غصے سے جواب دیتا وہ دوبارہ اس صفحے میں موجود الفاظ کو پڑھتا دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا، مجھے یعنی کہ سمی مناج ذاک انڈر ورلڈ کے بادشاہ کو یہ لوگ دھمکی دیں گے، ہا ہا، واٹ اے جوک، ہاؤ اسٹوپڈ دس نان سینس پیپل۔ دروازے میں کھڑے فیضی کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا، اس پہ لعنت بھیجتا وہ باہر نکل گیا۔ انتہائی حیات سے گزرے ہم محبت کی انتہا کے لیے۔ مارچ کا آخری ہفتوں کا آغاز تھا، دھوپ میں ہلکی ہلکی شدت آنا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار آسمانوں پہ بادلوں کا بسیرا ہوتا تو موسم خوشگوار ہو جاتا، ورنہ یوں معلوم ہوتا کہ گرمیوں کا آغاز ہے۔ چرند پرند سبھی گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈی جگہ کا رخ کر رہے تھے۔ آسمان پہ چمکتے سورج میں جب شدت آتی تو یوں لگتا کہ شاید اس نے شرط لگا کر رکھی ہے۔ نیا سورج، نئی منزل اور نئی امیدوں کا جواز تھا۔ پچھلا سورج جہاں بہت سے راز لیے غروب ہوا تھا، وہیں یہ سورج نئے خواب اور نئی کہانی لکھنے کے لیے ابھرا تھا۔ بہار کے پھول دھیرے دھیرے مرجھانا شروع ہو گئے تھے، ان کی جگہ لینے کے لیے کئی اور مسافر تیار کھڑے تھے۔ یہی فطرت انسان ہے اور یہی دستور کائنات بھی۔ دوسری منزل پہ موجود فلیٹ کی کھلی کھڑکی سے اندر جھانکو تو رفسی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں سر گرائے افسردہ سا صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پہ کھانے کے برتن ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، کسی نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فلیٹ کا بیرونی دروازہ کھولے حیدر اندر داخل ہوا تو اسے یوں بیٹھے دیکھ اچنبھا ہوا۔ دروازہ بند کرتا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر رکا، لیکن وہ قابل نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی تو حیدر نے آنکھوں میں حیرانگی سموئے سے گھورا تھا۔
ابے او تجھے کیا لقو مار گیا ہے جو یوں گندا سا منہ بنا کر بیٹھا ہے؟ پاس ہی صوفے پہ بیٹھ کر اسے ہلایا جس نے شاید مردوں کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی۔ میرا منہ ہی ایسا ہے، تو دور رہے مجھ سے بس۔ عثمان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے غصے سے گھورا تو حیدر اپنی ہنسی ضبط کی، ورنہ اس سے کچھ بیت نہیں تھا کہ مارنا شروع کر دیتا۔ یار عثمان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں بیویوں کی طرح منہ پھیلا کر بیٹھا ہے؟ مجھے غدار دوستوں کی بیوی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس کو ہی بنا جس کو دلچسپی ہو۔ حیدر بخوبی جان گیا تھا کہ عثمان کا منہ کیوں بنا ہوا ہے۔ اس کی بات پہ حیدر کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا تو عثمان نے اس کے کندھے میں مکہ جھڑکا۔ یار عثمان سیریسلی تم اس وجہ سے منہ بنا کر بیٹھے ہو کہ تمہیں بتایا نہیں میں نے؟ سیریسلی یار مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ فیصلہ کیسے کیا، ابھی تک میں خود بھی شاک کی کیفیت میں ہوں۔ حیدر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو عثمان نے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے غصے سے دیکھا۔ بس کر، رہنے دے، اب زیادہ خود کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی اگر طلا ہوتا نا، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا۔ حیدر کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور نمی دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یادوں کی حاشیے بھی بہت اہم ہے محسن، دیمک لگی کہ وہ ذرا آہستہ کھولیے۔ حیدر یار عثمان یہی تو مسئلہ ہے کہ طلا نہیں، اگر وہ ہوتا تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ حیدر نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو اندر اتارتے بے بسی سے جواب دیا۔ اچھا یار بس کر، وہ جہاں بھی ہوگا بہت خوش ہوگا، اور اٹھ چل، کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے مجھے، آخر میرے یار کا بیاہ ہے، میرے یار کی شادی ہے۔ عثمان حیدر کو بولتا گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ انشاءاللہ خواب پیسے اپنے لے لینا، میرے پاس نہیں ہے بالکل بھی، نہ ہی میں تجھ پہ ایک بھی پیسہ لگانے والا ہوں۔ حیدر نے بھی اسے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے اس کی پیروی کی۔ ہلکے سرخ رنگ کی فراق اور کالے ٹراؤزروں میں ملبوس، لمبے بال پشت پہ بکھرے، وہ لان میں پھولوں کے پاس بیٹھی ڈائری پہ جھکی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی الوہی چمک جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی موجود تھی۔ ہوا سے اڑتے ڈائری کے پنے ایک الگ ہی سر بکھیر رہے تھے، پھولوں کی بھینی بھینی مہک اور ان پہ رقص کرتی تتلیاں ایک پرفسوں منظر پیش کر رہی تھی۔ کبھی جو وہ چہرہ اٹھا کر بالوں کی لٹ پیچھے کرتی تو سورج بھی اس کی اس حرکت پہ شرما جاتا تھا۔ ہوا میں رقص کرتے پودے اس کی آزادی پہ نغمہ زن تھے۔ کوئی اگر اس لڑکی کو ایک بار دیکھ لیتا تو دوبارہ دیکھنے کی صحیح ضرور کرتا۔ ڈائری پہ بکھرے بال ہوا سے پرے ہٹے تو سفید پنوں پہ کالے الفاظ نمایاں ہوئے۔ لو تھام لو ہاتھ، لے چلو مجھے وہاں جہاں لوگ خواب بنتے ہیں، جہاں تتلیاں مہورے رقص ہوں، پھولوں میں نمی سی رہ جائے۔ آؤ چلیں وہاں جہاں پرندے نغمہ گو ہوں، جہاں پھولوں کی خوشبو ہو، پتوں کی نرمی محسوس کریں۔ آؤ نہ وہاں چلتے ہیں بوندوں کو محسوس کرنے، برف کو ہاتھ سے چھونے، آنکھوں میں ایک جہاں سمونے، پہروں چاند میں عکس ڈھونڈنے۔ چلو وہاں چلتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ وہ ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی ارد گرد سے بے نیاز ڈائری پہ جھکی اپنی خواہشوں کو لفظوں کے دھارے میں پرو رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے جھانکتے شہریار نے جب اسے یوں محو دیکھا تو مسکرا دیا اور کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج کے دروازے سے لان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ عائشہ کے پاس آ کر رکا اور دھیرے سے اسے پکارا، آشی گڑیا۔ وہ جو پوری طرح محو ہو کر لکھ رہی تھی شہریار کی آواز پہ چونک گئی، سر اٹھا کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ گڑیا مصروف لگ رہی ہو بہت، شہریار نے اس کے پاس گھاس پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ سے فضائیں ایک الگ ہی خوشگواریت کا احساس جگا۔ نہیں مصروف نہیں ہوں، فارغ تھی تو سوچا لکھ لوں۔ آپ بتائیں کوئی کام تھا؟
عائشہ نے ڈائری بند کر کے شہریار کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں گڑیا، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی، بلکہ پوچھنی تھی۔ جی بتائیں، کیا بات ہے؟ عائشہ گڑیا، اگر ہم آپ کے لیے کوئی فیصلہ لے لیں تو؟ ارے شیری بھائی، آپ لوگ میرا بھلا ہی سوچیں گے، آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا مجھے۔ شہریار فخر سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس میں سب کی جان بسی تھی۔ گڑیا، حیدر آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، باقی سب کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ہاں کریں گی تو ہی ہم ہاں کریں گے، ورنہ منع کر دیں گے۔ عائشہ نے شہریار کی بات پہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں دیکھا جیسے وہ ایلین ہو یا کسی دوسرے سیارے سے آئی کوئی مخلوق۔ عائشہ، منہ تو بند کریں یار اور اپنا فیصلہ بتائیں۔ شیری بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس میں آپ سب کی خوشی، میں بھی خوش۔ مجھے فخر ہے آپ پہ گڑیا، خوش رہو ہمیشہ۔ اور ہاں، نکاح اور رخصتی کل ہے، میرے اور سدرا کے ولیمے کے ساتھ ہی۔ اتنی جلدی؟ اوف، میں نے تو شاپنگ بھی نہیں کی، ابھی جاتی ہوں۔ شہریار کو بولتی وہ ڈائری اٹھا کر اندر بھاگ گئی تو شہریار اس کی اس حرکت پہ مسکرا دیا۔ جلدی بس اللہ جی نصیب اچھے کریں، کچھ دعائیں وقت آنے پہ ہی قبول ہوتی ہیں۔ خدا جانے عائشہ کے حق میں کی جانے والی یہ دعائیں عرش تک گئی تھی یا درمیان سے ہی پلٹ آئی تھی۔ افق پہ ایک نیا سورج نئی امنگوں اور خوشیوں کو لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ سورج ایک نئی کہانی کا آغاز اور اس کا اختتام لکھنے والا تھا۔ ایک اور دن کا آغاز ہوا تھا جو نہ جانے اپنے اندر کتنے راز سمونے والا تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر ہر دی روح ایک پر اسرار مسکراہٹ پیش کر رہا تھا۔ نہ جانے اب کون سی نئی داستان رقم ہونے والی تھی۔ چہچہاتے پرندے اور جھومتے درخت نئی کہانی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ بالائی منظر پہ موجود کمرے میں وہ مرون رنگ کی میکسی زیب تن کیے بظاہر تو آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہیزل گرین آنکھیں نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اگر چاند بھی اسے دیکھتا تو شرما جاتا۔ پاس ہی ہلکے گرین رنگ کی میکسی میں ملبوس سدرا اس کے سر پہ دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، جبکہ زلے بیڈ پہ بیٹھی اس کی سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشی گڑیا، کیا بات ہے، اتنی کھوئی کیوں ہے؟ سدرا جب اسے یوں ہر چیز سے بے نیاز شیشے کو گھورتے دیکھا تو اسے بلائے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی سب جلدی جلدی ہو رہا ہے تو۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر سدرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری جان، میری گڑیا، یہ ضروری تھا۔ آپ کون سا دور جا رہی ہو، اسی شہر میں ہوں گی، آپ تو خوش ہونا چاہیے، آرمی والا مل رہا ہے۔ سدرا کی آخری بات پہ عائشہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، لب بے اختیار او کے انداز میں ڈھلے۔ چڑیل، رونا بند کر، حیدر بھائی تجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ زلے جو کب سے چپ بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، اب اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ تم میری طرف ہو یا اپنے اس لاڈلے بھائی کی طرف؟ عائشہ نے اسے شیشے سے گھورتے وہ استفسار کیا، جس پہ وہ کسیانی ہنسی ہنس دی۔ تمہاری طرفداری بہت کر چکی، اب میں اپنے بھائی کی طرف ہوں۔ عائشہ نے آگے سے مسموع بنانے پہ اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر بعد بارات آنے کا شور اٹھا تو زلے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی بار آج اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شیشے کے سامنے سے ہٹی وہ کھڑکی کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگی۔ حیدر پر نظر پڑتے ہی گویا سب کچھ ساکن ہو گیا۔ آرمی کی میسکٹ ملبوس وہ کافی وجیہہ لگ رہا تھا، چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ سجائے وہ اب شہریار سے مل رہا تھا۔ یہ وردی تو عائشہ کی کمزوری اور جنون تھا۔ حیدر نے جب خود پہ کسی کی نظریں محسوس کی تو بے اختیار نظریں اوپر کھڑکی کی طرف اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ دشمن جان لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ حیدر کے دیکھنے پہ وہ جلدی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹی تو حیدر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیدر کے دیکھنے پہ وہ جلدی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹی تو حیدر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھڑکی کو بند کرتی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پاس موجود رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائری پہ جھکے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ محبت چاند ہے، چاند میں تیرا عکس، محبت ستارہ ہے، ستارے میں ٹمٹماتے تم، محبت خوشبو ہے، خوشبو بھی فقط تیری،
محبت لمس ہے میرے ماتھے پہ تیرے ہونٹوں کا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اس کے بابا، مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ روم میں داخل ہوئے، جہاں وہ گھونگھٹ سے خود کو ڈھکے بیٹھی تھی۔ پاس ہی زلی اور سدرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جس کا دل کر رہا تھا اپنی شادی والے دن ناچنے کو۔ آخر کو وہ تھی بھی تو ایسی ہی بے فکر، ہر فکر سے آزاد، اپنی مرضی کی مالک، سبز عشق میں ڈوبی ہوئی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی اجازت لی تو اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کب سے رکے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخسار پہ بہہ نکلے۔ سدرا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ ارتضیٰ ولد ارتضیٰ احمد، آپ کو نکاح حیدر علی خان ولد علی خان کے ساتھ سکہ راج الوقت 20 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا سب کو چینک چینک کر بتائے، ہاں ہاں مجھے قبول ہے۔ وہ سب عشق میں ڈوبا ہوا لڑکا، لیکن اس نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا، قبول ہے، قبول۔ وہ ایجاب کے بعد بابا نے آنکھوں میں آنسو لے کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہن نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ آخر وہ تھی بھی تو لاڈلی۔ یہ بازی آخری بازی نہیں، ابھی اور بہت سے میدان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو حیدر کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا تو حیدر کی نظریں پلٹنا بھول گئی۔ مرون رنگ کی میکسی اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ دل چاہا تھا کہ گھنٹوں سے یوں ہی تکتا رہے، لیکن پھر عائشہ کی آنکھیں دکھانے پہ وہ حقیقت میں لوٹ آیا تھا۔ مبادہ کہیں وہ یہی نہ درگت بنا دے۔ کچھ رسموں کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو سب نے آنکھوں میں آنسو لے کر اسے الوداع کہا۔ ساتھ شہریار سدرا سب سے ملتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا رونا حیدر کو تکلیف دے رہا تھا، ساتھ کو تو سب نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ آخر اس کی کرائم پارٹنر رخصت ہو رہی تھی۔ اچھا چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ ایک عہد تمام ہوا اور ایک عہد کا آغاز ہوا۔ وقت نے پنا پلٹا تھا۔ اگلے کورے کاغذ پہ سیاہ روشنائی سے ایک نئی کہانی لکھی جانی تھی۔ وقت کا پہیہ الٹا گھومنا تھا یا سیدھا، یہ وقت نے خود طے کرنا تھا۔ کس کی چال الٹی ہونی تھی، کس کی شے اور کس کی مات ہونی تھی۔ کمرے کے وسط میں کھڑی وہ کہیں سے بھی چند گھنٹوں کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ پورے کمرے کو آنکھیں پھاڑے یوں گھور رہی تھی جیسے کچا کھا جائے گی۔ کھڑکیوں کے آگے ٹنگے میرون کلر کے پردے چاند کی روشنی کمرے میں آنے سے روک رہے تھے۔ کھڑکی کے سامنے ڈبل سائز بیڈ جس پہ کالے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، بیڈ کو چاروں اطراف سے چمیلی کی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک رائٹنگ ٹیبل تھا جس پہ فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ ناک منہ چڑھائے سب دیکھنے میں مگن تھی جب دروازے کے پار کسی کے قدموں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کی طرف بڑھتی دروازہ کھلا۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ بلیک میسکٹ میں ملبوس، براؤن آنکھوں میں مخصوص چمک اور لبوں پہ مسکراہٹ سجائے وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ عائشہ نے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا، وہ وردی میں لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ مقابل کا یہی حال تھا۔ دروازہ بند کرتا وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو عائشہ نے بے اختیار نظریں جھکائی تھی۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا، کہاں وہ بھوکی شیرنی بنی ہوتی ہے اور کہاں اب معصوم بلی بنی کھڑی ہے۔ آش، دھیرے سے ایک نیا نام لبوں سے نکلا تو عائشہ نے حیرت سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج سے آپ میرے لیے آش ہیں اور میں آپ کا میجر۔ آش، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کیا آپ نے مجھ پہ یقین کر کے مجھے مان بخشا؟ حیدر ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے آپ پہ یقین کرنا ہی تھا کیونکہ اللہ جی نے آپ کو تب میرے لیے بھیجا جب میرا اس ذات کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ آپ نہ آتے شاید۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اپنی بات پوری کرتی، حیدر نے اسے مزید کچھ نہ کہنے کا اشارہ کیا۔ مادام ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کو پکاریں وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ آپ کا وہی سہارا ہے ہر حالت میں۔ عائشہ نے ہیزل گرین آنکھوں میں نمی سموئے اس شخص کو دیکھا جس کا ساتھ اسے سونپ کر معتبر کیا گیا تھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں کبھی ہوگی یا نہیں، لیکن آپ کی عزت اور حفاظت میجر حیدر کا وعدہ ہے اور حیدر جان دے دے گا لیکن اپنا آپ آنچ نہیں آنے دے گا۔ آپ کی اور آپ کے سبز عشق کی حفاظت مجھ پہ فرض ہے۔
सब्ज इश्क के अल्फाज पे आयशा आंखें हैरत से फैली थी। ये सब इसे कैसे मालूम हुआ? आप सोच रही हैं कि ये मुझे कैसे मालूम हुआ? तो मादाम मैं मुहाफिज हूँ और मुहाफिज हर खबर रखता है। थैंक यू। गिरी से बोलकर वो हैदर के कंधे पे सर रखकर आंखें मूंद गई। हैदर ने बेख्तियार खिड़की से झांकते आसमान को देखकर रब का शुक्र अदा किया। वो जात बेशक बेहतरीन से नवाजती है। चंद दिन सुकून से गुजर गए। आयशा का कॉलेज भी दोबारा खुल गया था, इसलिए इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और हैदर भी दोबारा से मिशन की तरफ मुतवज्जा हो गया था। गर्ज अब एक कहानी मुकम्मल हो गई थी, एक ऐद तमाम हुआ था, एक नई कहानी और नए ऐद दूर खड़ा तकदीर के फैसले पे मुस्कुरा रहा था। अप्रैल का आगाज था। धूप की शिद्दत में वाज़े इजाफा हो चुका था। धूप की शिद्दत की वजह से फूल और पौधे भी मुरझा गए थे। चरन पुरन सब धूप से बचने की पनाह गज़ीन थे। कभी कभार सूरज के आगे जब बादल आ जाते तो कुछ राहत का एहसास होता था। वो हल्के नीले रंग के कुर्ते ट्राउजर में मलबूस काले रंग का हिजाब ओढ़े कॉलेज के गेट पे खड़ी जले और साथ का इंतजार कर रही थी। एक कलाई पे नीले रंग की चूड़ियां जो इसकी कमजोरी थी और दूसरी कलाई में घड़ी बांधे वो सड़क के दूसरे जानिब देख रही थी। जब अचानक से काले रंग की करोला ने इसके सामने ब्रेक लगाई तो वो चलकर पीछे हुई। हैजल ग्रीन आंखों में गुस्सा औद आया। अंधे हो, नजर नहीं आता क्या? बाप की सड़क है जो यूं अंधों की तरह गाड़ी चला रहे हो। मुकाबिल को देखकर आंखों में गुस्से की जगह नफरत उभरी थी। होठों पे तंजिया मुस्कुराहट ने जगह बनाई। पल में इसके यूं बदलते अंदाज देखकर समी के लब ओ के अंदाज में सुकड़े। गाड़ी का दरवाजा खुलता वो बाहर निकलकर एन इसके सामने यूं खड़ा हुआ। पीछे का सारा मंजर छुप गया। नीले रंग के सूट में मलबूस, आंखों पे काला चश्मा लगाए, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में चंद बैंड्स और किसी को भी ढेर करने की सलाहियत रखता था। लेकिन वो काबिल किसी नहीं थी, ना ही वो कोई आम लड़की थी। वो सब इश्क में पोर पोर डूबी हुई इस मिट्टी की दीवानी थी जिसे ज़हर करना इतना आसान नहीं था। रानी, रानी मुझे भूल तो नहीं गई आप? समी ने इसकी हैजल ग्रीन आंखों में अपनी शहद रंग आंखें डाले पूछा था। मैं कुछ लोगों को हमेशा याद रखती हूँ ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत बना सकूं उनको। हा हा हा, रानी क्या कमाल की लाइंस बोली हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो ड्रामा बना लेता। अब तुम्हारा वक्त है, हंस लो जितना हंसना है। जब मेरा वक्त आएगा तो पानी भी नहीं मांग पाओगे, ये आयशा का वादा है। हाँ, बहुत खूब। बस इसी बातों की वजह से मैं दीवाना हूँ आपका। वैसे रानी, मैंने सुना है शादी कर लिए चुपचाप। कौन है वो जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? फिलहाल अपनी जान की फिक्र करो मिस्टर समी मिनाज, क्योंकि तुम्हारे उल्टे दिन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। रानी, मेरी फिक्र ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, जिसने तुम्हारे नाम के साथ नाम जोड़ा है वो जरूर पछताने वाला है। अब और बहुत जल्द ट्रेलर दिखाऊंगा मैं। समी ने इसकी आंखों में आंखें डाले इसे आने वाले खतरे से आगाह किया था। मैं तो डर गई। हा हा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी तो मिस्टर, बहुत गलत ख्यालात हैं आपके। आयशा ने भी आंखों में आंखें डालकर इसे जवाब दिया था। बहुत खूब रानी, मैं इसलिए तुम्हारा दीवाना हूँ, लेकिन इसे धमकी हरगिज मत समझना। बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें देखते हैं कौन किसको क्या दिखाता है। मुझे इंतजार रहेगा। आयशा ने इसकी धमकी हवा में उड़ाई थी। मुझे भी इंतजार रहेगा। इस लम्हे का भी चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आयशा को बोलकर वो गाड़ी में बैठा और इसे जन से भगा ले गए। आयशा इसके सामने जितनी भी बहादुर बनती, लेकिन दिल में कहीं न कहीं खौफ ने जन्म लिया था। वो सड़क पे गाड़ी को नजरों से ओझल होता देख रही थी। जब जले ने पीछे से इसके कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंक गई। आशी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐਵੇਂ ही। तुम बताओ, इतनी देर लगा दी आने में? हाँ, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। चलो अंदर चलते हैं। क्या यही खड़े रहना है? हाँ चलो। आयशा को लिए वो अंदर की जाने बढ़ गई। हल्के नीले रंग के सूट में मलबूस, काले बालों को पुष्ट पे फैलाए खिड़की के पास बैठी वो बस आयर तो आसमान को तक रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ था। पास टेबल पे कॉफी का कप वैसे ही पड़ा हुआ था जो कि ठंडी हो चुकी थी। वॉशरूम से निकलते शहरयार ने इसे गुमसुम बैठे देखा तो चंबा हुआ। तौलिए को कुर्सी पे रखे वो कदम कदम चलता सिद्रा के पीछे खड़ा हुआ। इसे कंधे से थामा तो वो चौंक गई। नजरें उठाकर इसे देखा जिसका मिजाज खुदा था। सिद्रा की नम आंखें देखकर शहरयार को तशवीश हुई।
माथे पे बल नमूनदार हुए इसका हाथ पकड़े वो धीरे से इसके साथ बुरजमान हुआ। सिद्रा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? जानती हैं बचपन से ही मुझे आपके आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। शहरयार ने धीरे से इसके आंसू साफ करते हमेशा कही जाने वाली बात को दोहराया तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। जी जी, मैं जानती हूँ आपको नहीं पसंद मेरे आंसू। वैसे ही दिल भर आया तो आंखें छलक पड़ी। सिद्रा ने खिड़की से बाहर देखते से मुतमिन करना चाहा, लेकिन वो काबिल भी शहरयार मुर्तजा था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई जवाब होता है मिसेस शहरयार मुर्तजा, अब जल्दी से बता दें क्या बात है। शहरयार ने आंखों में ढेरों जज्बात समूह से इस्तफसार किया तो नजरें झुका गई। कुछ खास नहीं, बस आशी की याद आ रही है। सिद्रा की बात पे शहरयार ने इसे यूं देखा जैसे वो दुनिया का अठवां जुआ हो। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? शहरयार के यूं घूरने पर सिद्रा खुजल सी हो गई। देख रहा हूँ कि मेरी प्यारी बीवी क्या खूब कारनामा सर अंजाम दे रही है। हद हो गई सिद्रा, क्या आपको घर का सुकून पसंद नहीं है? शहरयार का दिल किया इसकी अकल पे मातम करे जो इस आफत की पुड़िया के लिए आंसू बहा रही थी। शहरयार बहन है, वो मेरी जैसी भी है, बहुत अजीज है मुझे। शहरयार ने नजरें उठाकर अपनी शरीक हयात को देखा। तफक्कुर महसूस हुआ था वो अपने से जुड़े हर इंसान से प्यार करती थी। माजरत जनाब, गुस्ताखी हो गई। शहरयार ने आगे बढ़कर इसके कान पकड़कर माफी मांगी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी रहा करें, अच्छी लगती है। और हाँ, हैदर को बोल दूंगा वो गुड़िया को ले आएगा। सिद्रा हंसते हुए इसका कंधे पर सर टिकाई तो वो भी समल पे मुस्कुरा दिया। लव यू दिल से इकरार किया था। थैंक यू इस मोहब्बत में ममनू हुई थी। मोहब्बत तो अमर है, मोहब्बत जादवानी है, मोहब्बत तो सहीफा है, मोहब्बत आसमानी है। आश बात सुन, कॉलेज के ग्राउंड में इस वक्त वो दोनों सामने किताबें फैलाए बज़ाहिर तो पढ़ने में मसरूफ थी, लेकिन बातें ज्यादा कर रही थी। जब अचानक जले ने कुछ याद आने पे से पुकारा। आयशा ने मसरूफ से अंदाज में इसे जवाब दिया। यार, जो आदमी कॉलेज के बाहर तेरे पास खड़ा था वो कौन है? तुम्हारा तो कोई कजिन भी नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है। जले ने मशकूक अंदाज पे इससे पूछा। जले की आखिरी बात पे आयशा ने इसे यूं देखा जैसे वो कोई नमूना हो। जले खान, खुदा का खौफ करें, ऐसे इंसान को मेरा कजिन क्यों बना रही हैं आप? आयशा को गोया जले की बात पसंद न आई थी। ऐसा इंसान मतलब क्या? आप मुझे वजाहत देना पसंद करेंगी मिसेस हैदर अली खान? जले के यूं कहने पे वो झप गई थी। हाँ, तो हमारी लड़की को शर्माना भी सिखा दिया है मेजर साहब ने। आयशा का ये अंदाज जले को मजीद इसे छेड़ने पे आमादा कर रहा था। जले खान, आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बताऊं? अब हमारी बातें बकवास ही लगेंगी, पहले तो यही बातें अमृत लगा करती थी। जले ने ड्रामाई अंदाज से दिल पे हाथ रखा तो आयशा ने खींच कर इसे थप्पड़ मारा। चुड़ैल औरत, हाथ देखो कैसे लोहे के हैं। जले, मजीद बकवास की तो मैंने दांत तोड़ देने अब तुम्हारे। आयशा को खतरनाक तेवर में देखकर जले ने चुप रहने में आफियत जानी। अब बताओ कौन है वो? जले के संजीदा इस्तफसार पे आयशा ने इसे माल वाले वाकये से लेकर सुबह कॉलेज के बाहर वाली मुलाकात तक सब आगाह कर दिया। आयशा, सीरियसली वो समी मिनाज है तुम्हारा मतलब अंडरवर्ल्ड का डॉन? हाँ बाबा, और तुम्हें क्यों झटके लग रहे हैं? यार, वो इतना हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। जले गोया अफसोस हुआ था। जले खान, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कैसा है। कभी भेड़िए के रूप में भी इंसान होते हैं और कभी इंसान के रूप में भेड़िए। कौन कैसा ये जानने के लिए इसके अंदर झांकना जरूरी है। सही कह रही हो, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। जले खान, ओवर एक्टिंग बंद करें और उठें, क्लास का वक्त हो गया है। वो दोनों अपना बैग उठाकर क्लास की तरफ बढ़ गईं। शौक के मुंतजिर मेरी दीद तेरे दीदार को ना इंतजार करा उस कदर मेरे इंतजार को। अरीश, एक तो इस घर के मुकीनों को आज पता नहीं कौन से जिन चिमड़ गए हैं। जिसको देखो सुबह से मुंह बनाकर घूम रहे अजीब नफ्सियाती लोग हैं। शेर अभी ऑफिस से आया था जब पोर्च में गाड़ी खड़ी करते इसकी नजर लान में बैठे अफसरदा से साथ पे पड़ी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और कदम लान की तरफ बढ़ा दिए। मुंह में बड़बड़ाता हुआ साथ के सामने आकर रुका, लेकिन वो वैसा ही मुजस्समा बनकर बैठा रहा तो नाचा। शहरयार को इसके पास नीचे बैठना पड़ा। अब तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों मुंह फैलाकर बैठे हुए हो? शहरयार ने तनक कर इससे पूछा।
آپ کو اس سے کیا، بس سیر سپاٹوں میں مصروف رہے۔ ساتھ کی بات پہ شریان آنکھیں چوٹی کیے سے گھورا تھا۔ ابے ساتھ کون سے سیر سپاٹی، آفس سے آ رہا ہوں میں۔ شریان نے سے گھورتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ ساتھ اگر تم نے 1 منٹ میں نہ بتایا تو تجھے کون سی لڑکی نے بھائی بول دیا ہے تو میں نے تمہیں اٹھا کر گھر سے پھینک دینا ہے۔ شریان کی بھائی والی بات پہ ساتھ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔